سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ د غوث پاک یو کرامت دے پیر زما تار په مسلک د رضا خان دے پیر زما تار یا مرشد پاک میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق کے پی کے ڈیر اسماعیل خان کے پنیالہ شہر سے ہے۔ آپ سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ کھجور کی چٹائیاں زیادہ ہوتی ہیں، مطلب اس پہ سوتے لوگ، اس پہ تو سونا سنت مبارک ہے، تو اگر سردی کی وجہ سے یا کوئی مطلب ویسے کوئی اوپر کپڑا یا کمبل بچھائے اس پہ سوئے تو سنت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ چٹائی پہ سونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے، پتہ نہیں اس کو سنت بھی کہنا چاہیے یا نہیں، ثابت ہے۔ ظاہر اب کپڑا اس پہ بچھا دیں گے تو وہ چٹائی کا تو مزہ تو نہ رہا۔ یہ اگر چٹائی کے کپڑا بچھا دیا جائے زمین پہ تو کچھ ٹھنڈک میں کمی تو آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سردی آپ کے یہاں زیادہ ہوتی ہوگی تو چٹائی ایک دم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اب ظاہر جذبہ ہے عمل کرنے کا، لیکن اگر چٹائی پہ نہیں بھی سوتے ہیں گناہ تو نہیں ہے۔ سوال یہ کرنا تھا کہ اکثر دیکھا تو جیسے دو طریقے کے سینیریوز ہوتے ہیں، آپشنز ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا اسلامی بھائی کوئی انفرادی کوشش کرتے ہیں نا، تو ایک ساتھ اس کو سارے کام جو ہے نا وہ دینی کام ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یار اجتماع میں بھی آنا ہے، اپنے مدنی مذاکرے میں بھی آنا ہے۔ اچھا، ایک ہی آپشن ہوتا ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کام پہ اس کو لگا دیں کہ آپ نے ہفتہ وار اجتماع میں نا وہ بھرپور اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ہوں تو آپ کیا پریفر کریں، کہ سارے کام کی دعوت ایک ساتھ دے دیں یا پھر ایک کام دیں اور بھرپور اس کو دیں؟ تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بات تو اگر 100% درست ہے، سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس کو دعوت دی جائے۔ ہمارے ہاں تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا، ساری منزلیں ایک ساتھ طے کرا دیتے ہیں، داڑھی بھی رکھنی ہے، امامہ بھی سجانا ہے، زلفیں بھی رکھنی ہے، سنت وغیرہ لباس بھی پہننا ہے، اگلا ہاں کرتا رہے، پھر دیکھ کر گلی بدل دے کہ یہ پکڑے گا۔ تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے اگلے کی نفسیات کے مطابق ہی اس کو دعوت دی جائے۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو اب طالب علم کو کوئی اصلاح کرے، استاد یا پھر کوئی درجے والا یا کوئی نگران، تو اب طالب علم کا یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ اپنا سارا وقت پڑھائی کی طرف دے گا، پڑھائی کی طرف توجہ کرے گا۔ اب جب وہ درجے میں جاتا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ کرتا ہے، تو دوسرے طالب علم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو صوفی بن گیا، تو ایسا بن گیا۔ اب طالب علم اس پہ استقامت نہیں پا سکتا، تو اب کیا کرے کہ طالب علم کو پڑھائی پہ استقامت مل جائے؟ نہیں، صوفی کس وجہ سے بولتے ہیں کہ طالب علم کسی سے بات نہیں کرتا، مطلب کرتا ہے تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق، یعنی قفل مدینہ لگاتا ہے؟ جی اچھا، تو بولتے ہیں صوفی بن گیا۔ جی باپا جان، تو قفل مدینہ اور ٹائٹ کرتے ہو گیا؟ ہاں میں صحیح بولتا ہوں، سمجھ گیا بیٹا؟ جتنا تنگ کریں اتنا قفل مدینہ ٹائٹ۔ انشاءاللہ۔ ہاں، تو ان کی ناک کٹ جائے گی۔ آپ ان کو کچھ بولیں گے نا تو ان کو مزہ آئے گا۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی، آپ خاموش رہنے کی طبیعت ہے تو مرحبا۔ بہت سارے گناہوں سے بچت کا سامان ہے قفل مدینہ، اللہ کرے مجھے بھی لگ جائے۔ یا سیدی، اس سال سفر حج کے دوران چند ایک باتیں جو دیکھنے میں آئی،
احتیاط کے متعلق سوال ہے کہ مثال کے طور پر ہم جو گورنمنٹ کے تحت حجاج کرام پہنچتے ہیں تو کھانا ایک ساتھ سب کو پیش کیا جاتا ہے، اور کھانے کے دوران دوپہر میں ایک پھل دیا جاتا ہے، ایک کیلا، ایک سیب، یا شام میں کولڈ ڈرنک یا کوئی لبن. اس طرح بعض حجاج کرام آگے بڑھ کر 2-3 لے لیتے ہیں. تو کیا یہ پر ہیڈ ایک ایک دیتے ہیں یا بہت سارے یہ رکھ دیتے ہیں، اٹھا کے دے رہے ہو، جتنا چاہیے لے لیں؟ نہیں، وہاں پر ٹرے اٹھا کر جانا پڑتا ہے، اور ایک فرد کا کھانا ہے تو ایک فرد کے متعلق ڈالیں گے. وہ کہیں گے 2 فرد کا ہے تو 2 کے متعلق آپ کو پیش کریں گے. تو یوں بتانا پڑتا تھا وہاں پر جا کر. تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ایک کا ہے تو ایک ہی کا لیا جائے، پھر ڈبل نہ لیا جائے. یا سیدی سوال یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ بندے کو رحمت اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے اللہ کی، لیکن اب اعمال اپنے دیکھ کر اللہ کے خوف کی طرف تو زیادہ توجہ جاتی ہے، لیکن رحمت کی طرف توجہ بندتی نہیں ہے، کیونکہ اعمال اپنے دیکھتے ہیں جب تو یہ بھی سنا ہے کہ نا امیدی یہ کفر کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یعنی کہ خوف اور رجا کے درمیان ہو، خوف اور امید. تو اس میں یہ تقسیم ہے کہ جیسے کہ جوان ہے، بے باکی ہے، گناہ، اس کو تو خوف دلایا جائے ٹھیک ٹھاک، اور پیدے ہی خائف ہے اور کمزور ہے، خائف ہے، تو ایسے کو تسلی کے لیے رحمت کی باتیں بتائی جائیں. لیکن اب چونکہ یہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں، اب اس میں دونوں ہی طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو یوں اس کا ہے مشکل تھوڑا تقسیم کرنا. رحمت کی باتیں بھی بتانی چاہیے تاکہ بندہ مایوس نہ ہو جائے، اور خوف کی باتیں بھی بتانی چاہیے تاکہ بے باک نہ ہو جائے. دونوں ہی احیاء العلوم وغیرہ میں خوف و رجا دونوں کا بیان ہے. سیدی ذاتی طور پر اپنے اندر یہ کیسے لایا جائے؟ تو دونوں ہی پر نظر رکھیں، دونوں کا مطالعہ کریں گے تو دونوں طرف ہی توجہ رہے گی. نہر کی صدائیں مختصر سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ. اس میں دونوں ہی صورتیں سمجھ لو. آپ کا فرمان ملتا ہے اگر کوئی حافظ ہو یا حاجی ہو تو اس کے نام کے ساتھ یہ القاب لگائے جائیں تو اسے خوشی داخل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنے نام لکھنے میں یا کہنے میں خود بولے کہ حافظ فلاں، حاجی فلاں، اس میں یہ کہنا کیسا ہی ہے؟ اس میں کیا نیت کی جا سکتی ہے؟ انہیں خود کہے، خود کہے، کہنا چاہے، رہا نہ جاتا ہو، اب نیت کیا کرے؟ لکھنے میں بھی باپا وہ بعض اوقات حاجی فلاں، یعنی آپ کو لکھنا ہے اپنے نام کے ساتھ حاجی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے نہیں لکھنا، میں سوال کر رہا ہوں باپا آپ سے کہ بعض اوقات یہ دیکھا سنا گیا ہے کہ بہت وہ تکلف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ مجھے فلاں سن میں حج کیا تھا تو میں حاجی ہوں. اتنے میں نے طواف کیے، یہ بھی بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں. اتنے عمرے کیے، اتنے طواف کیے. مجھے تو ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، کتنے حج کیے، کتنے طواف کیے، کتنے عمرے کیے، سب بھول گیا ہوں. خیر، مجھے وہ حاجی بولتا بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمارا جو طبقہ ہے نا، یہ تھوڑا یوں مظلوم ہے. مذہبی جو ہوتے ہیں، جو نمایاں، کوئی حاجی کہاں بولتا ہے ان کو. جو مالدار آدمی ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں، جو سمجھے، بھلے وہ مذہبی نہ ہو تو بھی حاجی صاحب بولتے ہیں. خیر، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو حاجی کہنا یا حافظ کہنا ناجائز ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں کہا. انما الاعمال بالنیات. اگر ریا کے لیے کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ مذمت ہے اس کی تو خود ہی ہے، اور ویسے کوئی بھی ایسی نیت نہیں ہے اس کو. حاجی لکھتا ہے، بولتا ہے کہ میں حاجی فلاں، میں حافظ فلاں، تو لوگ بول ہی رہے ہوتے ہیں، نو پرابلم. سید بولتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حکم نہیں لگے گا. ہاں اگر یہ نیت ہے تو اس کے دل کی نیت ہے، ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ بھائی یہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں، یہ جس کو پتہ چل جائے کہ سید ہے تو ہاتھ چومتے ہیں، عزت کرتے ہیں،
تو اس لیے وہ اگر ظاہر کرتا ہے تو اس کی نیت اس کے ساتھ ہے. جو احترام کرے گا اس کو ثواب تو ملے گا. اسی طرح کوئی حافظ اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے تو ذرا اس پر حکم کیا لگے گا؟ ہمارے یہاں کسی حد تک عرف بھی ایک حافظ بولتے ہیں, اور پہلے حافظ بولتے تھے حافظ الحدیث ہوتے تھے. حافظ قرآن کو حافظ نہیں بولا جاتا تھا, حافظ بولتے تھے جو حافظ الحدیث ہو, 1,00,000 حدیث سے یاد ہو نا جس کو, تو وہ حافظ الحدیث کہلاتے تھے. یہ کتنا مشکل کام ہے. اچھا اس میں بھی راویوں کے نام اور یہ سب, ہاں یہ پورا اسناد اس کی سب یاد ہو, تو یہ اسماء الرجال جانتا ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حافظ. اب عرف یہ کہ, اور وہ کوئی حافظ ہوتا ذرا ایک حدیث یاد نہیں رہتی اپنے کو, تو 1,00,000 کب یاد ہوں گی, وہ بھی سارے ان کے وہ قواعد کے ساتھ. اب یہ کہ جو قرآن کریم یاد کر لیتا ہم لوگ اس کو حافظ بولتے ہیں, حرج نہیں ہے. بچنا چاہیے خود. اگر یہ خطرہ ہے کہ میں بولوں گا تو لوگ عزت کریں گے, دعا کا بولیں گے, مان دیں گے, آگے بٹھائیں گے, تو اس نیت سے بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ ہلاکت ہے اس کے لیے. انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال ہے کہ قرآن کریم کو عربی میں پڑھا جاتا ہے, کیا اس کو اردو میں بھی پڑھا جائے؟ ترجمہ جو ہوتا ہے جیسے کنز الایمان شریف ہے یا کنز العرفان شریف جو اپنے یہاں پڑھے جاتے ہیں مستند ترجمے, وہ ترجمہ پڑھنے کا بھی اپنی جگہ پر ثواب تو ہے, لیکن عوام کو ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھنا بہت ہی اہم ہے. کہ کئی جگہ آیتوں کے ترجمے یہ پڑھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ الجھیں, کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ احکام پہلے کے ہوتے ہیں بعد میں منسوخ ہوتے ہیں, لیکن ترجمے میں تو سمجھ نہیں پڑے گی. تو یوں تفسیر میں یہ لکھا ہوگا یہ عوام, ہاں عوام سے مراد یعنی وہ علماء پڑھ سکتے ہیں جو تفسیر پر جن کی نظر ہو, ترجمہ. باقی ہر عالم کی تفسیر پر نظر ہو یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے جیسے بچہ موبائل مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ موبائل میں نے فیکٹری میں چھوڑ دیا ہے یا بلی لے گئی ہے, اس طرح جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو کیا انداز اپنایا جائے کہ بچے جھوٹ بھی بولا جائے اور اپنا جو بچے کو موبائل بھی نہ دیا جائے؟ شروع سے عادت ہی نہ ڈالی ہوتی, پہلے موبائل نہیں تھا, تب بھی بچہ تو بچہ ہے نا. بچہ تو باہر آپ نکلیں گے تو وہ ضد کرے گا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. تو اب کیا ہوگا, اب اس کے بھی دھوکے کی صورتیں ہوتی ہیں, تو دھوکہ دینے کے لیے نہیں میں باہر کہاں جا رہا ہوں, یہ لو یوں کر کے وہاں بیٹھ گئے. پھر بچہ غافل ہوا, امی نے اس کو پھسلایا تو چپکے سے نکل گئے. یہ بھی جھوٹ ہوا نا, کہ نہیں جا رہا ہوں باہر, بیٹھ گئے حالانکہ باہر جانا تھا. یہ بھی دھوکہ ہوا. یا مطلب ویسے ہی آپ بولو منہ سے نہیں بولوں, خالی اس کو منہ سے کچھ نہیں بولا اور دوسرے کمرے میں چلے گئے تو بچہ مطمئن ہو گیا کہ یہ باہر جا نہیں رہے, بھاگ کے آیا تھا نا ببو میں بھی باہر چلوں گا, تو آپ اندر دوسرے چلے گئے. یہ بھی ہے تو دھوکے ہی کی صورت نا, کہ اس کو دھوکہ دیا, وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کمرے میں, اب نیت بھی یہی ہوتی ہے سر کہ یہ بچہ غافل ہو تو پھر میں نکل جاؤں گا. یوں کئی صورتیں, بچہ شرارت کرتا ہے تب بھی بلی کی, فقیر کی دھمکی دے, فقیر اٹھا جائے گا, بھکاری اٹھا جائے گا, بلی, کتا تو فلاں. تو یہ بچوں کو ایک بزدل بنانے کا بھی یہ فارمولہ ہے. تو یوں ڈراتے رہیں گے تو یہ بچہ جو ہے بلیوں سے اور کتوں سے ڈرتا رہے گا. بہرحال بچوں سے بھی جھوٹ تو نہیں بولنا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسواک لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور مسواک کی سنت پر عمل کیسے کیا جائے؟ مسواک لیتے وقت ہے کہ جو ایک تو جیسے یہ مسواک ہے نا, اس کو یوں اب موڑ کے آپ دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 ٹکڑے. کیا یہ دکاندار بیچنے والا آپ کو موڑنے کی اجازت نہیں دے گا, اور آپ بولو اپنی پسند کی کوئی اچھی مسواک دے دو. یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, دکاندار سے بولنا کہ اپنی پسند کی دے دو. اب دکاندار پر یہ لازم ہے کہ یہ اپنی پسند کی اچھی چیز دے, یہ بہت مشکل ہے. اس لیے دکاندار کو چاہیے اگر آپ بیچنے والے ہیں تو کوئی بولے نا کہ اچھی سی آپ پسند کی اپنی دے دو,
تو آپ معذرت کر لیا کریں کہ یہ دیکھو رکھی ہوئی ہیں، آپ اپنی پسند کی چھانٹ لیں، ورنہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو نبھا نہ سکیں، اچھی سے چھانٹنے کا آپ کو دل نہیں کرے گا. اور اس کے چھلکا جو ہے نا یہ پتلا ہو اور یوں کریں تو وہ ٹوٹے نہیں. یہ دیکھ کر جس کو تجربہ ہوگا تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، یا آہستہ آہستہ اس کا اندازہ ہو جائے گا، تجربہ ہو جائے گا نا مسواک کرنے کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے اور آخری میں دھونا سنت ہے. تو اس کو اس طرح پکڑے، یہ چھوٹی انگلی پھر نیچے انگوٹھا اور یہ اس کا ریشہ، تو دو کریے سیدھی طرف دانتوں پر پہلے، پھر الٹی طرف کے دانتوں کو مانجیں، اس کے بعد سیدھی طرف کے دانتوں کو نیچے سے مانجیں، پھر نیچے ہی الٹی طرف دانتوں کو مانجیں. تو ایک آدھ بار ٹچ کر لینا برکت کے لیے، یہ اس سے صاف نہیں ہوں گے، تھوڑا رگڑنا پڑے گا. تو اپنا ذہن بنا لے کے 12 مرتبہ رگڑنا یا 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ یوں رگڑتے رہیں گے نا تو یہ میل اترے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کر لیا ایک بار. اب اسی طرح دو کے 3 بار کرنا ہے. آخری میں بھی مسواک کو دھو کے رکھنا ہے. پیارے باپا جان حسن رضا عطاری حاضر خدمت ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، حضور واٹ از ٹائم ٹریول، اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے پاس ایک زبردست دلیل ہے ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ، کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے سفر معراج کی طرف جب آسمانوں کی طرف گئے تب کئی ہزار سال، ایک تعداد ہے جو کہ فکس مجھے یاد نہیں، تو آپ سفر کر کے آئے. تو ایک تو یہ بھی ہوا کہ وہ ٹائم ٹریول اتنا، اور جب جیسے آپ واپس آئے آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق تو وہ ایسا کرنا امپاسبل ہے، پاسبل نہیں ہے کہ ٹائم کو پوز کر دینا. لیکن جب آپ نیچے زمین پہ تشریف فرما ہوئے تب جس پانی مبارک سے آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی مبارک بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، جس بستر مبارک سے تشریف فرما ہوئے تھے وہ بھی ویسے ہی گرم تھا. سو ٹائم کو بھی پوز کر دیا گیا. سو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ حضور کیا آج کے دور میں کسی عام مسلمان یا کسی غیر مسلمان کے لیے ٹائم ٹریول کرنا پاسبل ہے، فیوچر ٹو پاسٹ یا پاسٹ ٹو فیوچر، یعنی مستقبل میں یا ماضی میں آنا جانا، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ٹاپکس چل رہے ہیں. برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. تو اس میں یہ کہ ٹائم کا جو حساب کتاب آپ نے بتایا نا، تو یہ معراج تو معجزہ ہے. اللہ پاک نے جس طرح چاہا اپنے محبوب سے اس کا اظہار ہوا، تو یہ معجزہ ہے. معجزہ ہوتا ہو یہ جو عادتاً وہ نہ ہو، عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو، تو یہ معجزہ. جبکہ یہ نبی سے بعد از ظہور نبوت یہ ظاہر ہو، تو یوں یہ معجزہ ہے. اور اس معجزے کا اظہار جو ہوا اس سے پہلے اللہ پاک نے خود 15ویں پارے کی ابتدا سبحان الذی سے کیا. سبحان تو ہر عجز سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر خامی سے، ہر فولٹ سے پاک. سبحان الذی اسرا ہے نا. تو پھر وہ آگے جا کر تو یہ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، وہ رب اپنے بندے کو لے گیا ہے نا. تو رات مسجد اقصی وغیرہ، اور یہ تو اللہ پاک جو ہے یہ ہر شے پر قادر ہے. تو اس میں سائنس سر پٹک کر مر جائے تب بھی یہ اس کو نہیں پا سکتی ان چیزوں کو. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، کہنے والوں نے کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ اپنی عقل جو ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. آج کل کوئی اس طرح کا تو ظاہر معجزہ تو وہ نبی سے صادر ہوتا ہے. اولیاء کرام جو ہے نا وہ ایسا کر سکتے ہیں. اولیاء کرام میں بھی اقسام ہوتی ہیں، جیسے طی الارض، زمین کا لپٹ جانا، یہ اولیاء کرام کی اس طرح کی کرامت ہے. یہ کرامت ایک شعبہ ہے کہ ایک قدم اٹھایا، تو جیسے کہ سپوز کریں کہ یہاں سے ایک قدم اٹھایا فیضان مدینہ سے، تو دوسرا قدم اس کا
दाता दरबार की जो मस्जिद है उस पर आया। तो इस तरह मतलब ये कि ये तय्युल अर्ज के मतलब बहुत ही कलील मुद्दत में या कलील चलने में इसकी कई करामतों के वाक़यात तो किताबों में लिखे होते हैं कि इस तरह ये हजरत वो तय करते हैं। तो ये अल्लाह पाक जिसको चाहे उसको ये करामत अता फरमाए। हुजूर यानी ये पॉसिबल है ना टाइम ट्रेवल सफ़र करना वक्त में? मेराज पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, मेराज की बात सरकार की खुसूसियत है। नहीं, मैं आम मुसलमान हाँ, वो जमीन सिमट जाना या वक्त के थोड़े वक्त में बहुत कुछ कर लेना, ये हो सकता है कोई जादू के जोर से भी कर ले सा, तो उसको करामत नहीं कहेंगे, उसको इस्तिदराज कहेंगे कि वो भी थोड़ी देर में कहीं पहुंच जाए। खुदा बेहतर जाने, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये औलिया किराम की हिकायात, वाक़यात, स्टोरीज किताबों में मौजूद। या मुर्शिदी, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारी एक मेरे पास है। या मुर्शिदी, मेरी उम्र क्योंकि कम है और जो दीगर ज़िम्मेदारान होते हैं उनकी उम्र बड़ी होती है, तो मेरा उनसे किस तरीके से अंदाज़ होना चाहिए बात करने का? ये तो हदीस पाक में छोटी उम्र शफ़क़त और बड़ों का अदब, तो वो हदीस पाक सारे मुबल्लिगीन के भी लिए, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों के लिए भी है, गैर ज़िम्मेदारान के लिए भी है, ये सबके लिए। और आप कब तक छोटे रहेंगे ये भी देख लें। कुछ आपसे भी तो छोटे होंगे ना, जो आपकी शफ़क़त कम इंतज़ार करते होंगे। जो बड़े हैं, आप जिनको बड़ा समझते हैं, उनसे भी कुछ बड़े होते हैं जो इनसे अदब का तकाजा कर रहे होते होंगे। तो यूं मतलब ये निज़ाम तो चल रहा है। तो इसलिए बड़ों का अदब हो और छोटों पर शफ़क़त हो, और बड़ा भी अपने आप को छोटा ही समझे अमल में। तो ये कि ओहदे के ताल्लुक से कोई ऐसा हर्ज नहीं है। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आपको शायद मशहूर है, ये जो मुताला करते हैं इनको पता होगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिपह सालार बनाया था फौज का जिहाद के लिए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। अब वो थे ये मतलब एज इनकी जो थी वो कम थी। दीगर सहाबा किराम जो बड़ी उम्र वाले थे उनको इसमें तरद्दुद पैदा हुआ कि तो बहुत छोटे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने फैसला कर दिया कि जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपह सालार बनाया, मैं उसको तब्दील नहीं करूँगा। फैसला हो गया। तो एक यानी छोटी उम्र के सहाबी ने बड़ी बड़ी उम्र के सहाबा की कमान की और क़यादत फरमाई, ठीक है ना। तो वैसे भी खैर वो तो सहाबा किराम थे, ये तो एक वाक़या मिसाल के लिए पूरा हो गया। अब अपने तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुजुर्गी बअक़लस्त न बस साल, ये तो बुजुर्गी जो है, ये बड़ाई जो है, ये बरसों की गिनती के मुताबिक नहीं होती बल्कि इल्म और अक्ल के मुताबिक होती है। बाज़ औक़ात ये कि जवान जो होता है ये बूढ़ों से बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है और उसके पास इल्म फजल होता है, तो वही मतलब फाइक होता है, फोकियत रखता है, न वो अपर है वो। और बूढ़ा जो उसके पास न इल्म है, बाज़ वक़्त अक्ल भी नहीं होती है, या जवानी में थी भी तो बुढ़ापे में कमी आ जाती है बाज़ औक़ात। तो यूँ मतलब ये कि ज़हन में रखनी है बातें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल ये अतार के